غیبت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ بے شک آپ نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ اپنے بھائی کا اس طرح تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ پوچھا گیا کہ اگر میرے مسلمان بھائی میں وہ بات واقعی موجود ہو جو میں کہتا ہوں تو پھر بھی غیبت کہلائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم کہتے ہو اگر اس میں موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اگر اس میں وہ غیبت موجود نہیں تو تم نے اس پر بے انتہا جھوٹا الزام لگایا۔ غیبت کی خبریں معلوم کرنے کا انجام۔ غیبت کی خبریں معلوم کرنے کا انجام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی غیب کی خبریں سنانے والے کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو 40 راتوں تک اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا، انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہو اور اس کے جوتے اچھے ہو۔ آپ نے فرمایا، اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر حق کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ روزانہ تلاوت۔ ایک ادب یہ ہے کہ قرآن کی روزانہ تلاوت کی جائے۔ ایک ادب یہ بھی ہے کہ قرآن کی روزانہ تلاوت کی جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ قرآن کریم کی 200 آیت دیکھ کر تلاوت کرے گا، اس کی قبر کے ارد گرد 7 قبریں والوں کی حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ اکبر! اور اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے سر سے بھی عذاب ہلکا کر دے گا، اگرچہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر! اللہ پاک ہمیں اور آپ کو روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائے۔ ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا ایمان کس طبقے کا ہے اور کتنے مقدار میں ہمارا ایمان ہے۔ روزانے کے معمول میں ہم اور آپ کتنے کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا، حضرت جابر سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف ہٹ گئے، ہوا رک گئی، دریا پر سکون ہو گیا، اور حق تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر میرا یہ نام بسم اللہ الرحمن الرحیم لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ نے اتنی ساری برکت رکھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس عمل کو بخوبی کرنے والے میں شمار کرے۔ آمین یا رب العالمین۔